السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ، ہم لوگوں نے تثنیہ کی بحث کو پڑھ لیا ہے اور تثنیہ کس کو کہتے ہیں، ملحق بتثنیہ کیا ہے، اور اگر وہ اسم صحیح ہے، وہ اسم اگر صحیح ہے تو اس سے تثنیہ کیسے بناتے ہیں، اور اگر وہ اسم مقصور یا اسم ممدود ہے تو اس سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے، اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ البتہ تثنیہ کا اعراب ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ حالت رفع میں وہ الف کے ساتھ رہے گا اور حالت نصب و جر میں الف و یا سے تبدیل کرنا پڑے گا الف کو، یعنی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور اضافت اگر نہیں ہے تو نون مکسور بھی رکھیں گے، اور اگر اضافت ہے تو اس نون کو ہم گرا دیں گے۔ اس چیز کو ہم نے سیکھ لیا، اور اگر اس میں صحیح ہے تو کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم الف اور نون آخر میں بڑھا دیں گے۔ البتہ دو لفظ کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ اس میں سے تا کو حذف کر دیتے ہیں، وجہ اس کی کچھ بھی بیان کی جائے وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال اتنا آپ لوگ جان لیجئے، اتنی بات تو یاد ہی رہنی چاہیے کہ خصیت اور الیت، اس لفظ کی جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو خصیتان اور الیتان نہیں کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ عربوں نے اس کی تثنیہ تا کے ساتھ نہیں بنائی ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہی ہے، اس کی تثنیہ خصیان اور الیان بنائی ہے، اور جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کرنا ہوتا ہے تو پہلے لفظ کو جمع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی مضاف کو جمع استعمال کرتے ہیں۔ یہ تثنیہ کے بارے میں کچھ باتیں رہیں جسے ہم نے بار بار دہرا لیا ہے اور پڑھ لیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جمع۔ تو جمع کی تعریف کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جمع تین یا تین سے زائد مفرد کے اختصار کو جمع کہا جاتا ہے، یعنی جمع میں کم سے کم تین ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ قلت، جب جمع کی ہم قسمیں بیان کریں گے قلت اور کثرت کے اعتبار سے، تو قلت کی تو ایک تعین ہے، حد ہے، پر کثرت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ المجموع اسم دل علی آحاد۔ مجموع یعنی جمع ایسا اسم ہے جو کئی اکائیوں پر، کئی ایک پر دلالت کرے۔ احد کی جمع آحاد ہے۔ جمع اسم ہے، اسم، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل اور حرف ہی جمع نہیں ہوتا، نہ فعل جمع ہوتا ہے اور نہ حرف ہی۔ المجموع اسم دل علی آحاد، جمع اسم ہے جو کئی ایک پر دلالت کرے، نہ ایک پر نہ دو پر بلکہ کئی ایک پر، یعنی تین یا تین سے زائد پر دلالت کرے۔ خالی معنوی اعتبار سے ہی نہیں کام چلے گا، اور اس میں مفرد کے حروف بھی پائے جائیں۔ آگے لکھا ہے مقصودۃ بحروف مفردۃ، بحروف یا بحروف مفردہ، اپنے مفرد کے حروف کے ساتھ، یعنی اس میں، اس جمع میں مفرد کے حروف ہوں۔ بتغیر ما، کسی تغیر کے ذریعہ، کسی تغیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تین شرطیں اس میں جمع میں ہیں۔ نمبر ایک، کئی ایک پر دلالت کرے، تین یا تین سے زیادہ پر،
نمبر 2 اس میں مفرد کے حروف پائے جائیں، اور نمبر 3 مفرد کے حساب سے جمع میں کچھ تغیر بھی دکھائی دے۔ اب وہ تغیر لفظی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا لَفْظِيٌّ او تقدیری، یا تو وہ تغیر لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ پہلے اس کی تعریف سمجھو، تعریف کیا ہے، تعریف اچھی طرح سے سمجھ لو۔ تو جمع ایسا اسم ہے جو کئی ایک پر دلالت کرے، اس میں مفرد کے حروف ہوں اور مفرد کے حساب سے کچھ تغیر بھی موجود ہو، کم یا زیادہ دونوں طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ اب وہ تغیر لفظی بھی ہو سکتا ہے، جیسے رجل سے رجال، آپ دیکھ رہے ہیں رجال یہ جمع ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں جمع کی تمام شرطیں موجود ہیں کہ نہیں۔ تو کئی ایک پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ رجال کے معنی، بہت سے لوگ رجال میں مفرد کے حروف ہیں، بالکل رجال میں مفرد کے حروف جو مفرد میں ہے را، جیم اور لام، اس رجال میں بھی وہ حروف پائے جاتے ہیں۔ اور کچھ تغیر ہے کہ نہیں مفرد کے حساب سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل رجال اعراب میں تبدیلی ہے اور باقاعدہ حرف بڑھ گیا ہے، تو یہ پورے طور سے فٹ ہے۔ اب یہ لفظی تغیر ہے، یہ تغیر آپ کو دکھ رہا ہے، بالکل صاف صاف اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ او تقدیری، یا تقدیری تغیر ہو۔ تقدیری تغیر کا مطلب وہ تغیر دکھائی دینے پر مان لیا جائے، جیسے فلکن، فلکن کشتیاں، اگر اس کو جمع مانیں گے تو کہیں گے یہ اسدن کے وزن پر ہے۔ اور فلکن اگر اسے مفرد مانیں گے تو کہیں گے یہ قفلن کے وزن پر ہے۔ تو فلکن کی جمع فلکن ہے، فلکن کی جمع فلکن۔ اب فلک کشتیاں کئی معنی دے رہا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، کئی معنی دے رہا ہے، چلیے مفرد کے حروف بھی ہیں، لیکن کوئی تغیر تو تقدیری تغیر، جو مفرد والا ہے اس کو کہیں گے یہ قفلن کے وزن پر ہے، اور جو جمع ہے اس کو کہیں گے یہ اسدن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مفرد اور جمع دونوں کے الفاظ میں کوئی تغیر بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ تغیر چاہے لفظی ہو چاہے تقدیری ہو۔ تقدیری کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے مان لیا جاتا ہے کہ مفرد والا اس وزن پر ہے اور جمع والا لفظ اس وزن پر ہے، اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں قوم و رہط، قوم کے معنی قوم، ظاہر ہے ایک آدمی سے تو قوم بنتی نہیں ہے۔ رہط کے معنی جماعت، یہ دیکھنے میں لفظ مفرد ہے، معنی جمع دے رہا ہے۔ اور اس جیسے دوسرے الفاظ جیسے غنم ہے، خیل ہے، وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَادٍ، اگرچہ بہت ایک پر، کئی ایک پر دلالت کر رہے ہیں، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ، لیکن ان کو ہم جمع نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ جمع کی تعریف پر، ڈیفینیشن پر پورے طور سے یہ فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ، کیوں نہیں پورے طور سے فٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ اب جمع کی تعریف میرا خیال ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع ایک ایسا اسم ہے جو کئی ایک پر دلالت کرے، اس میں مفرد کے حروف ہوں اور مفرد کے حساب سے جمع میں کوئی تغیر بھی ہوا ہو، مفرد کے حساب سے جمع میں کوئی تغیر بھی ہوا ہو۔ وہ تغیر لفظی بھی ہو سکتا ہے اور وہ تغیر تقدیری بھی ہو سکتا ہے۔ لفظی اور
تقدیری تغیر کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لفظی تغیر عام طور سے جو آپ مفرد کی جمع بناتے ہیں جس میں صاف صاف دکھتا ہے، واحد کا وزن کے حساب سے جمع کے یا تو اعراب میں فرق پڑ جاتا ہے جمع میں، اور یا تو اس کا وزن ہی ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ بڑھ گھٹ جاتا ہے جمع میں۔ مطلب یہ ہے کہ مفرد کے حساب سے جمع میں کوئی نہ کوئی تغیر ضرور دکھائی پڑتا ہے، اس کو جمع بولتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ثم الجمع علی قسمین، جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کئی اعتبار سے جمع کی قسمیں کی گئی ہیں، کبھی ان کے مدلول آحاد کے اعتبار سے کی گئی ہیں اور کبھی ان کے وزن کے حساب سے جمع کی قسمیں کی گئی ہیں۔ جمع کی قسمیں دو قسمیں بیان کی ہیں، مصحح اور مکسر۔ جمع مصحح اور جمع مکسر، یا جمع تصحیح بولتے ہیں اور جمع تکسیر۔ جمع تصحیح بولتے ہیں کسی میں اور کسی میں جمع تکسیر بولتے ہیں۔ جمع تصحیح اور جمع تکسیر یہ دونوں حساب سے اس میں بولا جا رہا ہے۔ تو مصحح کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهِ۔ مصحح یہ ہے کہ جس میں اس کے واحد کا وزن نہ بدلے، جیسے مسلمون سے مسلمون کر دیا گیا۔ اب مصحح کی بھی قسمیں کریں گے کہ مصحح جمع تصحیح وہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے جمع کی آپ تعریف یاد کرو، ٹھیک ڈھنگ سے اس کو سمجھیں، پھر اس کی الگ الگ قسم کو بیان کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔